کا بھی باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ضلعوں میں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو ہمارے مرج اضلاع ہیں، انشاءاللہ تعالی جولائی اور آنورڈ اس میں بھی باقاعدہ اس کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی اور اس کا بھی ہم افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات خیبر پختونخوا میں بالخصوص پاکستان میں اور پوری دنیا میں چل رہے ہیں، تو اس وقت تمام ہر جگہ سیکیورٹی کے حالات خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے باقاعدہ میں نے جو ہماری آخری میٹنگ تھی وفاقی نمائندوں کے ساتھ، اس میں باقاعدہ اس چیز کا میں ذکر کر چکا تھا، کیونکہ جو بلوچستان میں ہوا افسوسناک واقعہ تھا، اس کے بعد 2-3 جگہ پر ادھر خیبر پختونخوا میں کوشش کی گئی، لیکن میں اپنے پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، اسپیشل برانچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت کارروائی کی اور کوئی بڑا حادثہ ہونے نہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد میں ہوا افسوسناک واقعہ، افسوسناک سانحہ، تو اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ غم تھا۔ تو ان تمام تناظر کو دیکھ کر جب آخری ملاقات وفاقی نمائندوں سے ہماری ہوئی، تو اس میں ہمارا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور بالعموم پورے پاکستان میں جو حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے انٹرسٹ نہ بدلے تو یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ اسی تناظر میں جو بار بار تقریباً آخری 3 دفعہ یا 3 ملاقاتوں میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہہ چکا تھا افغانستان سے معاملات کے حوالے سے، تو وہی مشورہ میں نے ان کو دہرایا۔ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز، جو ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، جو ہمارے قبائلی مشران ہیں اور جو وفاقی نمائندے ہیں، ان کا ایک گرینڈ جرگہ بنایا جائے جس کو افغانستان بھیجا جائے اور وہاں پر بات چیت ہو۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جرگہ یہ مؤثر ہوگا، اور اگر وہاں پر یہ جرگہ جائے گا جس میں یہ تمام لوگ شامل ہو، تو مجھے امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ بہرحال وہ جرگہ بننے سے پہلے اور آگے جانے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع ہوئی، لیکن ہم یہ بار بار بتاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا زندگی بھر موقف رہے گا کہ پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کڑے تھے، کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جہاں پر بورڈ آف پیس کی بات آتی ہے، وہاں پر بھی قوم کو، پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جہاں پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کی بات آتی ہے، تب بھی تمام سیاسی جماعتوں کو، پورے پاکستان کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہو یا اس کے بعد بھی جو ہے کسی کے ذہن میں کوئی بھی فیصلہ پایا جا رہا ہو، کیونکہ ہمیشہ سے بدقسمتی سے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، امت مسلمہ کے جو آخری لیڈر رہ چکے ہیں، جو ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہیں، جو بھاری اکثریت سے 8 فروری 2024 کو الیکشن جیت چکے ہیں، ان کو، ان کی سیاسی پارٹی کو، تمام سیاسی پارٹی کو، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو جو جمہوریت کا حسن ہے،
اور وہ یہ پارلیمنٹ اس کی توقیر کے لیے ان تمام لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھائیں، جرگہ کریں، مشورہ کریں، اس کے بعد بھی کوئی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا، وہ ہمارے بچوں کے آنے والے بہترین مستقبل کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم مسلمان دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اور یہود اس میں جس طرح کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان پاکستان ان کے شر سے محفوظ رہے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے وسائل پر، ہمیں اپنے بازوؤں پر یہ اعتماد ہے اور یہ یقین ہے کہ پاکستان کسی بھی طاقت سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر وقت تیار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔